پسندیدہ کمرہ۔ لوگ پتہ نہیں یہ بات کیوں نہیں سمجھتے کہ انسان کو صرف انسان سے ہی نہیں بلکہ چیزوں اور جگہوں سے بھی محبت ہو سکتی ہے۔ یہ بات سوچتے ہوئے عنایا اپنے کمرے میں موجود بڑی کھڑکی کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ کھڑکی سے باہر کا منظر انتہائی خوبصورت نظر آتا تھا۔ ڈھلتی شام اور ڈوبتا سورج اس کمرے کی کھڑکی سے واضح نظر آتا تھا۔ مختلف قسم کے پیڑ پودے بھی یہاں سے صاف دکھائی دیتے تھے۔ صرف کھڑکی سے باہر کا منظر ہی خوبصورت نہیں بلکہ اس کا کمرہ بھی بے حد خوبصورت بنا ہوا تھا، اور کچھ کمال اس کمرے کی مالکن کا بھی تھا جس نے اسے بہت ہی نفاست اور سجاوٹ سے رکھا ہوا تھا۔ کمرے کے ایک دیوار کا رنگ گہرا جبکہ دوسری دیواریں ہلکے رنگ کی تھیں۔ ضرورت کی ہر شے اس کمرے میں موجود تھی۔ مختصر و مکمل کمرہ تھا۔ جب دن کی روشنی رات کے اندھیرے میں بدلنے لگی تو اپنے بستر کے کنارے پر آ بیٹھی۔ یہاں بیٹھ کر بھی کھڑکی کے باہر کا منظر دکھائی دیتا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو وہ چونکی اور پیچھے پلٹ کر دیکھا۔ بالآخر جس کا انتظار تھا وہ آ گئی تھی۔ دانشا، تمہیں پتہ بھی ہے میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ وہ ہاتھ میں کتابیں تھامے اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ یوں لگتا تھا کہ وہ کافی جلدی میں آئی ہے۔ ہاں سوری، میں تھوڑی لیٹ ہو گئی۔ وہ معذرت کرتے ہوئے اس کے ساتھ بستر پر بیٹھی اور کتابیں کھولنے لگی۔ یہ عنایا کا دانشا کے ساتھ پڑھنے کا وقت ہوتا تھا۔ شاید پوری دنیا جانتی تھی کہ اس وقت بھلے قیامت بھی آ جائے لیکن کوئی عنایا کے کمرے میں دستک نہیں دے سکتا کیونکہ وہ پڑھنے میں مصروف ہے۔ لیکن آج نہ جانے کون سی قیامت تھی جب عنایا کے کمرے پر دستک ہوئی۔ عنایا کے ساتھ ساتھ دانشا بھی چونکی تھی۔ اتنے عرصے میں کسی نے آج تک دستک نہیں دی تھی، لیکن آج ایسا کیا ہوا تھا کہ کوئی طوفان سے ٹکرانے آ گیا تھا۔ عنایا کو سخت چڑ ہوئی۔ وہ بستر پر زور سے کتابیں رکھتے ہوئے اٹھی اور تیز قدموں کے ساتھ کمرے کا دروازہ کھولا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ زوردار آواز میں کہے کہ کیا مصیبت ہے، لیکن وہ یہ نہ کہہ سکی کیونکہ سامنے اس کی ماں موجود تھی۔ اب غصے کی جگہ حیرت نے لے لی تھی۔ آخر ایسی کیا ضرورت ہوئی تھی کہ آج اس کی امی اس کے کمرے میں اس وقت آ پہنچی تھی۔ تمہارے ابو نے تمہیں نیچے بلایا ہے، انہیں تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ عنایا نے ایک نظر حیرت سے پیچھے دیکھا اور کمرے سے باہر قدم نکالے۔ ویسے تو اس کا گھر بھی کافی عالیشان بنا ہوا تھا لیکن اس کے کمرے کی بات کچھ اور ہی تھی۔ کھانے کے ٹیبل پر کھانا سجا ہوا تھا اور ایک ٹوپی والے صاحب ہاتھ میں چند کارڈ لیے غور و فکر کر رہے تھے۔ وہ ٹیبل کے کنارے پر آ کر بیٹھی اور بہت ہی نرمی سے کہا، 4 سال ہو گئے ہیں لیکن اس وقت مجھے آج تک کسی نے نہیں بلایا۔ ایسی کیا ضرورت پیش آئی تھی ابو؟ جانتا ہوں میں، لیکن اب کام ہی کچھ ایسا تھا۔ خیر، یہ چند تصویریں ہیں، انہیں دیکھ لو۔ اگر ان میں سے کوئی بھی کمرہ پسند آتا ہے تو بتا دو، تم جو بھی کہو گی میں ویسا ہی کمرہ بناؤں گا۔ ٹوپی والے صاحب نے کچھ کارڈ اس کی طرف بڑھائے۔ یہ بات سن کر عنایا کے چہرے پر گہری مسکراہٹ عیاں ہو گئی۔ باپا، میں بول رہی ہوں کہ 4 سال ہو گئے ہیں لیکن آج تک مجھے کسی نے بھی پڑھائی کرتے ہوئے ڈسٹرب نہیں کیا، اور آپ آج مجھے بلا کر ایسا مذاق کر رہے ہیں؟ بیٹا عنایا، میں مذاق نہیں کر رہا۔ میں تم سے کہتا تھا کہ گھر بدلنا ہے اور اب مجھے بہت سی اچھا اور مناسب قیمت پر گھر مل گیا ہے، لہٰذا بہت ہی جلد ہم اس گھر کو چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ تم جو کہو گی میں ویسا ہی کمرہ بناؤں گا۔ اس کی مسکراہٹ افسردگی میں بدل گئی اور آنکھیں سرخ ہوتی چلی گئیں۔ وہ جواب دیے بغیر ٹیبل کے کنارے سے اٹھی اور اپنے کمرے میں واپس چلی گئی۔ دانشا اس کے کمرے کے باہر کھڑی اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کو آتا دیکھا تو تیزی سے اس کے طرف قدم بڑھائے۔ وہ بھی بہت کچھ پوچھنا چاہتی تھی لیکن اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے خاموش ہو گئی۔ عنایا چپ چاپ اپنے کمرے میں جا پہنچی اور اپنے کمرے کی بلند کھڑکی میں کھڑے ہو کر پھر سے وہی سوچنے لگی کہ لوگ پتہ نہیں یہ بات کیوں نہیں سمجھتے کہ انسان کو صرف انسان سے ہی نہیں بلکہ چیزوں اور جگہوں سے بھی محبت ہو سکتی ہے۔ انکل نے پھر سے گھر بدلنے کی بات کی ہے کیا؟ دانشا نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے سوال کیا، جس کے جواب میں عنایا نے فقط گردن ہلائی۔ دانشا نے اسے سمجھایا کہ اسے ابھی ان چھوٹی موٹی باتوں کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ کل سے ان کے ایگزام شروع ہو رہے ہیں، انہیں بس اسی کی تیاری کرنی چاہیے۔ عنایا کافی دیر تک یوں ہی اداس بیٹھی رہی۔ دانشا بہت سمجھانے کے بعد وہ ایک بار پھر سے کتابیں کھول کر بیٹھ چکی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور اسی طرح عنایا کے ایگزام بھی ہو گئے۔ اس دن سے لے کر آج تک کسی نے دوبارہ گھر بدلنے کی بات نہیں کی تھی، لیکن آج پھر سے کھانے کے دوران ٹوپی والے صاحب نے اس کے کمرے کا ذکر کیا۔ گھر بدلنے کی بات سن کر وہ ایک بار پھر افسردہ ہو گئی اور کھانے کی میز پر سے
کھانا ادھورا چھوڑ کر اٹھ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے گھر والوں کو بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور گھر بدلنا واحد حل ہے۔ اس کا بچپن، اچھے لمحات، برے لمحات، سب کچھ اس کے کمرے میں گزارا تھا۔ اس کے امی اور ابو نے اپنی اکلوتی بیٹی کی ہر ضرورت کا ہمیشہ خیال کیا تھا اور اس کی ہر جائز خواہش کو بھی مانا تھا، لیکن اس وقت معاملات ہی کچھ ایسے تھے کہ کوئی چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ رات کا اندھیرا ہو یا دن کی روشنی، اس کا ہر لمحہ اس کے گھر میں ہی گزرتا تھا۔ سوائے کھانے کے وہ اور کسی بھی کام کے لیے کمرے سے باہر نہیں نکلتی تھی، اور اب اسے نہ صرف یہ گھر بلکہ یہ کمرہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ جانا تھا۔ بالآخر وہ دن آ گیا جب وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اپنے کمرے کا سامان ایک بڑے ڈبے میں رکھ رہی تھی۔ گھر سے جانے کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں، سارا سامان بڑی گاڑیوں میں رکھ دیا گیا تھا۔ اس نے اپنے پسندیدہ کمرے سے آخری قدم نکالے اور پیچھے مڑ کر اس کمرے کی جانب دیکھا۔ وہ اب کبھی اس جگہ، اس علاقے، اس گھر یا اس کمرے میں نہیں آئے گی۔ وہ اس بات کا فیصلہ پہلے ہی کر چکی تھی۔ اپنے پسندیدہ کمرے پر آخری نظر ڈالتے ہوئے وہ گھر سے باہر نکلی اور یوں ان کا نئے گھر کی طرف کا سفر شروع ہو گیا۔ نہایت پرسکون علاقے میں ان کا وہ گھر موجود تھا۔ عنایہ کو اس کا کمرہ اس کے ابو نے دکھایا۔ انہیں امید تھی کہ اسے یہ کمرہ ضرور پسند آئے گا۔ یہ کمرہ واقعی بہت خوبصورت تھا اور اس کے پچھلے کمرے سے کافی ملتا جلتا تھا۔ وہ مسکرا کر اسے اس کے نئے کمرے کا ہر ایک کونا دکھا رہے تھے۔ عنایہ اپنے ابو کی مسکراہٹ کو برقرار رکھنے کے لیے مسکرانے لگی اور کمرے کی جھوٹی تعریف بھی کی۔ بہرحال کمرہ سیٹ کیا گیا اور اسے بھی بہت ہی نفاست سے رکھا گیا۔ اس کے کچھ دن تو اسی طرح افسردگی میں گزر گئے، لیکن کچھ عرصے بعد اس کی اداسی میں کافی کمی آ گئی۔ وہ اپنے اس نئے کمرے، جو کہ پرانا ہو چکا تھا، کی کھڑکی میں کھڑے ہو کر اب بھی یہی بات سوچا کرتی تھی کہ لوگ پتہ نہیں یہ بات کیوں نہیں سمجھتے کہ انسان کو صرف انسان سے ہی نہیں بلکہ چیزوں اور جگہوں سے بھی محبت ہو سکتی ہے۔ وہ جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ جبران سر، آپ کو اس کمرے میں کوئی تبدیلی نہیں کروانی؟ کسی کی آواز دینے پر وہ پیچھے مڑا اور مسکراتے ہوئے جواب دیا، میرا نہیں خیال کہ ادھر کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ جو بھی اس کمرے میں رہا ہے، یقیناً اسے اس کمرے سے بہت محبت تھی۔ اسے یوں ہی چھوڑ دو۔ چہرے پر ہلکی داڑھی اور ہلکی گہری مونچھوں والا جبران سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے پہنچا۔ غالباً یہ اس کے گھر والے تھے جو ہر ایک کمرے کا جائزہ لے رہے تھے۔ وہ گھر سے باہر بنے چھوٹے لان میں آ کر کھڑا ہوا اور مسلسل بجتا ہوا موبائل جیب سے نکالا اور کان سے لگاتے ہوئے بات چیت کی۔ کچھ دیر بعد ایک عمر دراز خاتون اس کے برابر میں آ کھڑی ہوئی۔ جبران کی بات مکمل ہوتے ہی انہوں نے اپنی بات شروع کی۔ اب گھر کا مسئلہ بھی حل چکا ہے تو اب تمہاری شادی کا وقت ہے۔ ایک لڑکی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ابھی ابھی اس نے اپنی پڑھائی مکمل کی ہے۔ لڑکی بہت پیاری ہے، میں تمہارے نمبر پر ابھی اس کی تصویر بھجوا دوں گی۔ کل ہم سب جا رہے ہیں اس کا رشتہ مانگنے، تم بھی ہمارے ساتھ ہی چلنا۔ جبران یہ سن کر مسکرایا اور یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اگر بات آگے بڑھے گی تو ہی وہ ان کے گھر جائے گا۔ اس کی دادی نے بھی اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور رشتہ لے جانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ بس جبران کی رضامندی چاہیے تھی اور وہ انہی باتوں باتوں میں مل چکی تھی۔ کمرے پر دستک ہوئی تو عنایہ نے نظریں اٹھا کر اوپر دیکھا۔ دروازے پر دانشتا تھی جو مسکراتی ہوئی اندر آ رہی تھی۔ عنایہ نے سفید لباس پر سرخ دوپٹہ سر پر ڈالا ہوا تھا، چہرے پر ہلکا میک اپ تھا اور کچھ لٹیں چہرے پر آگے کی جانب آ رہی تھیں۔ اس نے سنہری چوڑیاں ہاتھوں پر چڑھاتے ہوئے دانشا سے اس کے مسکرانے کی وجہ پوچھی۔ رشتہ آیا ہے آج تمہارا، خوش بھی نہ ہوں اب میں؟ عنایہ نے نظریں پھر سے جھکا دیں جیسے اسے اس بات میں کوئی دلچسپی نہ ہو، اور باقی چوڑیاں بھی میز پر سے اٹھا کر ہاتھوں میں پہننے لگی۔ یار عنایہ، اب چھوڑ بھی دو اپنے اس پرانے کمرے کو۔ پتہ نہیں لوگ یہ بات کیوں نہیں سمجھتے کہ انسان کو صرف انسان سے ہی نہیں بلکہ چیزوں اور جگہوں سے بھی محبت ہو سکتی ہے۔ یہ بات سن کر دانشا کی مسکراہٹ غائب ہوئی اور وہ زمین پر عنایہ کے قریب بیٹھتے ہوئے کہنے لگی، لوگ یہ بات بھی نہیں سمجھتے کہ انسان کو انسان سے بھی محبت ہو سکتی ہے۔ کمرے میں یکدم خاموشی چھا گئی۔ ایک تھی جو لوگوں کو بس یہی سمجھانا چاہتی تھی کہ انسان کو صرف انسان سے محبت ہو سکتی ہے، جبکہ دوسری لوگوں کو یہ سمجھانا چاہتی تھی کہ انسان کو صرف انسان سے ہی نہیں بلکہ چیز اور جگہوں سے بھی محبت ہو سکتی ہے۔ خیر اب چلو، تمہارے رشتے والے آ گئے ہیں، تمہیں ہی چائے لے کر جانی ہے۔ لڑکے والوں نے عنایہ کو بے حد پسند کیا اور کچھ ہی دن بعد شادی کی تاریخ بھی رکھ دی گئی۔ سب کے بہت سمجھانے کے باوجود بھی عنایہ نہ ہی اپنے ہونے والے شوہر سے ملی، نہ ہی اپنی شادی کی شاپنگ کے لیے کہیں گئی۔
اب عنایا کے گھر والے بھی اس کے ساتھ زور زبردستی نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ جبران کے گھر جا چکے تھے اور اس کا گھر اور کمرہ بھی دیکھ چکے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ عنایا بھی وہ گھر دیکھے، لیکن صرف اور صرف اپنی رخصتی والے دن۔ بہت ہی عالیشان شادی ہال میں اس کی شادی کی تقریب منعقد کی گئی۔ ویسے تو عنایا عادات اور شکل و صورت میں سبھی سے کافی مختلف تھی، لیکن آج کے دن دلہن بن کر وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ دور دور سے مہمان آئے اور اسے اور جبران کو مبارکباد دے کر اپنے گھر روانہ ہو گئے۔ ہال کے چاروں طرف سفید اور لال پھول نہایت نفاست سے لگے ہوئے تھے۔ بالآخر شادی کی تقریب مکمل ہوئی اور عنایا جبران کا ہاتھ تھامے رخصت ہو گئی۔ شادی ہال سے گھر پہنچنے تک کافی رات ہو چکی تھی۔ وہ بڑی سی شال کا گھونگھٹ ڈالے پھولوں سے سجی گاڑی سے اتری۔ آس پاس بہت اندھیرا تھا۔ اس کے ذہن میں بہت سی سوچیں چکر کاٹ رہی تھیں۔ پہلے مجھے میرے پسندیدہ کمرے سے الگ کر دیا اور پھر اس نئے گھر سے بھی مجھے رخصت کر دیا گیا۔ مانا میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا تھا، لیکن پھر بھی اتنی جلدی شادی؟ یہ سوچتے ہوئے نہ جانے وہ کب اپنے کمرے کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ گھونگھٹ کی وجہ سے اسے آس پاس کچھ بھی دکھائی نہ دیا تھا۔ بس وہ جبران کا ہاتھ تھامے اور دوسری عورتوں کے سہارے سے اس کمرے تک پہنچی تھی۔ اس نے اپنے ذہن سے تمام فضول سوچیں جھٹکیں۔ آج وہ کمرہ پھولوں سے سجایا ہوا تھا۔ پھولوں کی مہک پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ دروازے کی چوکھٹ پر اس کا گھونگھٹ اٹھایا گیا۔ اس کی نظریں نیچے جھکی تھیں۔ اس کے قدموں میں لاکھوں کی تعداد میں پھولوں کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں۔ اس نے آہستگی سے نظر اٹھا کر اوپر دیکھا تو سامنے اس کا وہی پسندیدہ کمرہ موجود تھا۔ اس کمرے کی اس بلند کھڑکی پر وہی پرانا منظر دروازے پر کھڑے ہو کر بھی صاف دکھائی دے رہا تھا۔ کچھ دیر تو اس کی کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ کچھ دیر بعد اسے تھوڑی بہت سمجھ آئی تو اس نے مسکراتے ہوئے جبران کی طرف دیکھا۔ وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اپنا نیا اور پرانا کمرہ مبارک ہو، جبران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پیچھے کھڑے تمام لوگوں نے بھی قہقہہ لگایا۔ اس نے اپنے کمرے کا جائزہ لیا اور ایک بار پھر جبران کی طرف دیکھا، اور اب وہ مکمل طور پر یہ بات سمجھ چکی تھی کہ انسان کو چیزوں سے، جگہوں سے اور انسان سے بھی محبت ہو سکتی ہے۔